الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک عظیم ترین عالم، بر صغیر کے معروف ترین علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ عبارت پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے اسلاف کے منہج کی وضاحت بھی ہوگی اور نجات پانے والی جماعت کے صفات کا بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکے گا. احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرقہ ناجیہ اور نجات پانے والی جماعت کے منہج کو بیان کر رہے ہیں، اور عظیم ترین کتاب جس سے اکثر لوگ واقف ہیں، حجت اللہ البالغہ، اس میں وہ لکھتے ہیں: الفرقۃ الناجیہ لهم الآخذون في العقیدہ والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين وإن اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نص ولا ظهر من الصحابة اتفاق عليه استدلالا منهم ببعض ما هنالك أو تفسيرا لمجمله. وغير الناجية كل فرقة انتحلت عقيدة خلاف عقيدة السلف أو عملا دون أعمالهم. فرقہ ناجیہ جنتی گروہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ و عمل دونوں میں وہ بات لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ظاہر ہو اور جس پر جمہور صحابہ و تابعین عمل کرتے ہیں. ہاں، جن مسائل میں کوئی شرعی نص معروف نہ ہو، نہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کا کوئی اتفاق سامنے آیا ہو، اس میں فرقہ ناجیہ کے لوگ بعض آثار سے استدلال کرتے ہوئے یا مجمل نصوص کی تفسیر کرتے ہوئے آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں. اس کے برعکس غیر ناجیہ گروہ ہر وہ فرقہ ہے جو ایسے عقیدے سے منسوب ہو جو سلف صالحین صحابہ و تابعین کے خلاف ہے، یا ایسا عمل اپنائے جو سلف سے ثابت نہیں. حجت اللہ البالغہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 170. اسی طرح سے فرماتے ہیں: ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبعوا التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك
لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل، لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والاستنباط، والنقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال، ولا بد في الاستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ شریعت کو سمجھنے کے سلسلے میں اپنے سلف پر اعتماد کرتی ہے۔ تابعین کرام نے صحابہ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا۔ اسی طرح ہر طبقے کے اہل علم نے اپنے سے پہلے لوگوں پر اعتماد کیا۔ عقل بھی اس طریقے کو اچھا سمجھنے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ شریعت کی معرفت نقل، روایت اور استنباط دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ جس طرح روایت صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہر طبقہ اپنے سے پہلے طبقے سے اتصال کے ساتھ لے، اسی طرح استنباط میں بھی ضروری ہے کہ متقدمین کے مذاہب بخوبی معلوم ہوں تاکہ کوئی استنباط سلف کے اقوال سے خارج ہو کر اجماع امت کا مخالف نہ ہو جائے۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، صفحہ نمبر 36۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، رب کا قرآن محفوظ، قرآن کا تبیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود۔ قرآن و سنت کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا ان کے اقوال بھی موجود ہیں، تابعین نے جس طرح سے صحابہ سے سمجھا وہ بھی موجود ہیں۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے قیامت کی صبح تک یہ شریعت باقی رہے گی، اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے یا جتنے لوگ گمراہ ہوں گے اس کا سبب فہم سلف سے دوری، قرآن و سنت کی منمانی تشریح اور توضیح ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، قرآن و سنت کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا اور صحابہ سے تابعین نے سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ نجات کی راہ، کامیابی کی راہ اور جنت کی راہ وہی ہے جو رب کے قرآن، نبی کے فرمان اور صحابہ کے فہم و ادراک میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت صحابہ کے فہم و ادراک کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔